اسد کیسر صاحب کی آج اڈیالہ جیل میں جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یہ بڑی معنی خیز ملاقات ہے۔ ساتھ آپ یہ دیکھیں، جیسے ہی اسد کیسر صاحب کی ملاقات ختم ہوتی ہے اور اعلانات ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیا فیصلے کیے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اپنے بیٹے کے ہمراہ چودھری پرویز الہی سے ملے ہیں۔ دوسرا پیغام نہیں بلکہ ایک سجیشن تھی کہ علی امین گنڈا پور کے نام پر نظر ثانی کریں۔ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ وہ ان تمام جماعتوں سے سیاسی رابطے کریں جو ہماری پچ پہ ہیں، جن کو تحفظات ہیں، جو الیکشن کے ریزلٹس نہیں مان رہی، جو دھاندلی کی شکایت کر رہے ہیں۔ اس بیچ کنفیوژن کریٹ کی گئی کہ پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت کرنے کا خان صاحب نے کہا ہے۔ پیپلز پارٹی ڈیسیژن کر چکی ہے سی ای سی کے ذریعے کہ جو حالات ہیں ملک کے، وہ مجبور ہیں کہ وہ ووٹ دیں، لیکن وہ وفاقی کابینہ میں نہیں جا رہے۔ شاید ایمل ولی خان یا اے این پی پی ٹی اے کے ساتھ آن بورڈ نہ جائے احتجاج میں۔ مولانا یہ مانتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم پی ٹی اے کیوں آ رہی ہے، لیکن وہ آنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ۔ اگر مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ وہ اگر احتجاجی تحریک میں یا مینڈیٹ کھوئے جانے کی شکایت میں یا دھاندلی کی شکایت میں پی ٹی آئی کے ہم آواز ہو جاتے ہیں تو اخیر نہیں ہو جائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ٹی ایل پی کے ساتھ بھی روابط ہو چکے ہیں، تو وہ بھی اگر آن بورڈ چلے گئے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ انہیں شکایت ہے ساتھ کی سیٹ اٹک سے اور دیگر حلقوں سے جو ان سے چھینی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہی ہوں گے، وزیر اعظم کا انتخاب بھی لڑیں گے اور بصورت دیگر وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے۔ ان تمام سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کو مینڈیٹ لیے ہوئے قیدی کے ساتھ بات کرنا پڑے گی۔ السلام علیکم، فائن اجمل جامی آفیشیل میں خاکسار آپ کی خدمت حاضر ہے۔ آج 5 اہم خبریں آپ تک پہنچانی ہیں۔ ان 5 کا تعلق براہ راست ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے ہے، عمران خان سے ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، بڑی اہم خبریں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ کل میں نے ذکر کیا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو اس کے ثبوت آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے سیاسی محاذ پر۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو گھماؤں پھراؤں چورن منجن بیچوں، 5 خبروں سے آغاز کر لیتے ہیں تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ اسد کیسر صاحب کی آج اڈیالہ جیل میں جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یہ بڑی معنی خیز ملاقات ہے۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی نے اعلانات کیے وہ آپ دیکھ چکے، جو سیاسی روابط کی بات کی وہ بھی آپ دیکھ چکے۔ اسد کیسر صاحب کے علاوہ بھی کئی اور لوگ عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے، لیکن اسد کیسر صاحب نے جب عدالت سے رجوع کیا تو صرف انہیں اجازت ملی اور وہ ملے بیرسٹر گوہر کے ساتھ جا کے جناب عمران خان صاحب سے، جو چیئرمین ہیں بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ میں۔ اس خبر کو اور اس کے بعد آنے والی جو پریس سٹیٹمنٹ تھی وہ اپنی جگہ رکھ لیں۔ ساتھ آپ یہ دیکھیں، جیسے ہی اسد کیسر صاحب کی ملاقات ختم ہوتی ہے اور اعلانات ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیا فیصلے کیے ہیں، اس کے فوراً بعد آپ نے خبر آپ کی نظروں سے گزری کہ چودھری شجاعت حسین اپنے بیٹے کے ہمراہ چودھری پرویز الہی سے ملے ہیں۔ جیل میں جو کانفرنس روم ہے وہاں 2 گھنٹے اور 40 یا 45 منٹ طویل یہ ملاقات ان کی ہوئی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اسد کیسر صاحب کی ملاقات کے بعد شجاعت صاحب اپنے بیٹے کے ہمراہ اپنے پرویز الہی صاحب سے ملنے چلے گئے، اور اس ملاقات میں کیا ہوا اس کی خبر کسی کو نہیں ہے؟ ان 2 ملاقاتوں میں ربط ہے۔ اسد کیسر صاحب والی ملاقات میں جو پیغام دینا مقصود تھا اس پہ خان صاحب نہیں مانے، اس لیے پھر جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا ویا بٹنڈا، براہ راستہ بٹنڈا پھر جانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی شجاعت صاحب کی، گو کہ اس ملاقات کا اہم مدعا ان کے خاندانی معاملات، خاندانی رنجشیں اور جو دوریاں ہیں وہ ہیں، لیکن اب ایک ہی آپشن بچی تھی اور وہ یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب والا رستہ اختیار کیا جائے پیغام رسانی کے لیے۔ تو آج جب خان صاحب سے سیاسی امور پر بات ہوئی تو ایک اہم پیغام بھی دیا گیا انہیں، اور وہ پیغام یہ تھا، میں بنا لگی لپٹی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ مینڈیٹ آ چکا آپ کے پاس، نظام چلنے دیں، حکومت بننے دیں، 6 ماہ سال یہ سسٹم چلنے دیں اور پھر انتخابات ہو جائیں گے، تب تک آپ قومی دھارے میں آئیں۔ جواب ہے خان صاحب نہیں مانے۔ دوسرا پیغام نہیں بلکہ ایک سجیشن تھی کہ علی امین گنڈا پور کے نام پر نظر ثانی کریں۔ جب یہ پریس سٹیٹمنٹس آ گئیں، آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، تو بیچ میں دوپہر میں یہ خبر آئی کہ نہیں جی علی امین گنڈا پور کے نام کی فائنل نہیں کال آئی، اس پہ غور ہو رہا ہے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے نام پر بھی نظر ثانی کرنے کو فی الحال تک خان صاحب تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ میں چند روز پہلے جب آپ سے مخاطب ہوا تھا تو میں نے عرض کی تھی کر لیں نظر ثانی تو بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسد کیسر صاحب سے جب خان صاحب ملے
تو انہوں نے جو پہلی گفتگو کی وہ گفتگو تھی اسد کیسر صاحب کے بھائی عاقب اللہ کے حوالے سے، جو خان صاحب کا مخصوص انداز ہے کہ ہاں یار وہ اسد آپ کا بھائی بڑا اچھا ہے، عاقب اللہ اسے اسپیکر کے پی کے اسمبلی لے کے آ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ خود بھی خواہش مند تھے، یا ایک سوچ یہ پائی جاتی تھی کہ اس کو ہونا چاہیے سی ایم کے پی کے، تو یہ خود سے خان صاحب نے نام فلوٹ کیا اسد کیسر کے بھائی کا، تاکہ جو ان کی اصل سوچ ہے کہ علی امین گنڈا پوری رہے، تو اس کے جو متبادل ایک شخصیت تھی وہ اسپیکر کے لیے جب نامینیٹ کر دیں تو وہ پتہ ہی ختم ہو گیا، وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جو خان صاحب نے ہدایات دی انہیں، تیسرا پہلو۔ اس سے پہلے ایک اور خبر دے دوں، کل کے ویلوگ آپ نے دیکھا تھا جس میں نے کہا تھا پنجاب کے ایک روپوش رہنما سے میری گفتگو ہوئی، پنجاب کی بڑی اہم شخصیت پی ٹی آئی کی، وہ مجھے اجازت نہیں تھی ان کا نام لینے کی، انہی کا نام پنجاب کے سی ایم کے لیے آ گیا، میاں اسلم اقبال کا میں ذکر کر رہا تھا۔ تو وہ ظاہری بات ہے ہم تھوڑے سے صحافتی اصولوں کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر جس شخص سے بات ہوئی اگر وہ راضی نہ ہو تو اس کا نام نہیں لینا چاہیے، اس لیے میں نے کل ولاگ میں کہا تھا کہ پنجاب کی ایک اہم شخصیت جو روپوش ہے ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈبے تو ہیں لیکن انجن نہیں ہے، تو اب لگتا ہے کہ وہ انجن خود ہی ان کے نام کی صورت میں سامنے آ گیا کہ وہ انجن بنے یہاں پہ پنجاب میں۔ ایک اور اہم مدعا جو بعد میں سامنے آیا کہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ وہ ان تمام جماعتوں سے سیاسی رابطے کریں جو ہماری پچ پہ ہیں، جن کو تحفظات ہیں، جو الیکشن کے رزلٹس نہیں مان رہی، جو دھاندلی کی شکایت کر رہی ہیں۔ اس بیچ کنفیوژن کریٹ کی گئی کہ پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت کرنے کا خان صاحب نے کہا ہے۔ یہ دوپہر میں بھی ایک ٹویٹ کی صورت میں نے اس کی تردید کی تھی، کیونکہ میری 2 سے زائد پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے بات ہوئی، انہوں نے تردید کی۔ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے، خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اور جو ہوا ہمارے حق میں ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے کوئی رابطہ کرنا معنی خیز وہ خودکشی ہے، وہ مینڈیٹ کی توہین ہے۔ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہی اسی لیے کہ وہ انہیں نہیں بائے کر رہے، ان کے خلاف ووٹ آئے نا جی، جن کے خلاف ووٹ آیا انہی کے ساتھ بات چیت کرنا اس مینڈیٹ کی توہین، اور اس بارے میں خان صاحب از پریٹی مچ کلیئر، نیور ایور وہ کوئی ان سے کوئی ووٹ لے کے یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت معنی خیز نہیں کریں گے۔ البتہ پیپلز پارٹی کے ساتھ روابط ہیں پی ٹی آئی کے، چاہے وہ بیرسٹر گوہر کی فارم میں ہوں، اسد کیسر صاحب کی فارم میں ہوں، ندیم افضل چند کی فارم میں ہوں یا دیگر کی۔ بیرسٹر جو ہے نا جی شیر افضل مروت، تھوڑے آپ کو پتہ ہے جذباتی طبیعت کے ہیں، یہ جو ان کے منہ سے نکلا نا زرداری صاحب میرے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ بات ان کی ٹھیک تھی لیکن وہ ان سے براہ راست رابطے میں نہیں تھے، وہ طبیعت ان کی ایسی ہے جوشیلی سی، وہ روابط ان کے اسد کیسر صاحب سے اور بیرسٹر گوہر سے تھے، اور پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ کوئی معاملہ بنے ان کے ساتھ تاکہ پیپلز پارٹی کا قد کاٹ اور جو بارگیننگ ہے نون لیگ کے ساتھ وہ بہتر ہو سکے۔ بہرحال اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اب چونکہ پیپلز پارٹی ڈیسیژن کر چکی ہے سی ای سی کے ذریعے کہ جو حالات ہیں ملک کے وہ مجبور ہیں کہ وہ ووٹ دیں، لیکن وہ وفاقی کابینہ میں نہیں جا رہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہلکی پھلکی بیہائنڈ دی ڈورز انگیجمنٹ رہے گی پی ٹی آئی کی، اور وہ انگیجمنٹ ایک چپ کے طور پر یوز ہوگی، ایک ٹول کے طور پر یوز ہوگی جب کبھی یہ 2 جماعتیں چاہیں گی کہ شہباز سرکار کی چھٹی کروانی ہے، تو وہ جو بیہائنڈ دی سینز رابطہ کاری یا سفارت کاری رہے گی وہ وہاں یوز ہوگی، حکومت سازی کے لیے یوز نہیں ہوگی۔ یہ آپ کلیئر کر لیں، لکھ کے رکھ لیں جہاں آپ نے لکھ کے رکھنا ہے۔ اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آج انہوں نے ان جماعتوں کا حوالہ دیا جن سے رابطہ کرنا ہے، تو اخونزادہ حسین ہیں، یہ سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، بڑے متحرک نوجوان ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب آئی ایس ایف کے انتخابات ہوئے تھے، فاروق حبیب ہوا کرتے تھے پی ٹی آئی میں، اب تو خیر آئی پی پی کی نظر ہو کے خاموشی ہو گئے، ہمارے بھی جاننے والے تھے، یہ ان کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے، ایک ووٹ سے فاروق جیت گئے تھے وہ انتخاب۔ تو اخونزادہ حسین نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے جب سے خان صاحب نے اجازت دی کہ آپ مولانا سے اور دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں، ماں سوائے پی ٹی آئی نون لیگ، تو انہوں نے سب سے پہلے آج مولانا سے رابطہ کیا تھا۔ ان کا ذاتی تعلق ہے، مولانا سے اسد کیسر تب بھی مل چکے تھے جب ان کی ساس کا انتقال ہوا تھا، اور اسد کیسر کے خود بھی ان سے اچھے تعلقات ہیں۔ تو آج اخونزادہ حسین نے بنیادی طور پر خان صاحب کی اجازت جب آ گئی تو وہ جو سیاسی کمیٹی بنی جس میں بیرسٹر سیف ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اسد کیسر ہیں اور علی ظفر ہیں، یہ 4 سیاسی کمیٹی کے مرکزی رہنما ہیں۔ یہ اخونزادہ حسین ایک سہولت کار کے طور پر، فیسیلیٹیٹر کے طور پر جے یو آئی فے کے ساتھ جو ملاقات ہوگی، اور جب آپ مجھے سن رہے ہوں گے تب تک ہو چکی ہوگی، تو اس میں یہ حصہ ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلا رابطہ اخونزادہ حسین نے مولانا سے کیا۔ اس کے بعد کوئی 5 بجے کے آس پاس اخونزادہ حسین کے رابطے کے بعد اسد کیسر صاحب کا
مولانا سے براہ راست رابطہ ہوا اور پھر طے پایا کہ شام کسی وقت بھی مغرب کے بعد ملاقات ہوگی، اور وہ ملاقات کی تصدیق مولانا نے خود بھی کر دی، اور یہ خبر بھی میں نے ٹویٹر پہ آپ کے سامنے بریک کر دی تھی۔ اور اس ملاقات میں مولانا یہ مانتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم پی ٹی آئی کیوں آ رہی ہے، لیکن وہ آنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ۔ دوسری، اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا اس میں طے ہوگا۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں سید عابد جان، یہ جو ایمل ولی خان اے این پی کے رہنما، ان کے معتمد ہیں، کلوز ایڈ ہیں، ان سے بھی اخونزادہ حسین کا رابطہ ہوا جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ انہوں نے بھی ایمل ولی خان کو پیغام پہنچایا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بھی تحفظات ہیں، آپ کو بھی شکایت ہے کہ مینڈیٹ کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے، آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ۔ لیکن ابھی تک جو میری ذاتی معلومات ہیں، یہ تو پی ٹی آئی کا ورژن ہے نا، شاید ایمل ولی خان یا اے این پی پی ٹی آئی کے ساتھ آن بورڈ نہ جائے احتجاج میں یا کسی بھی ایسی شکایتی تحریک میں، شاید نہ جائے، لیکن رابطہ ہو گیا، یہ دوسری خبر دے رہا ہوں۔ تیسری سلسلے میں خبر اچکزئی صاحب کی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں اصل خان اچکزئی۔ یہ جو اخونزادہ حسین ہے، بڑے کام کے صاحب ہیں پی ٹی آئی میں، اور ان کا رابطہ ان کے ساتھ ہوا، ان کے یہ دوست ہیں۔ تو اچکزئی صاحب چونکہ کوئٹہ میں ہیں، تو سر شام مولانا سے ملاقات ہونے سے پہلے اچکزئی صاحب کی اسد کیسر صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ مزید بات کی جائے یا ملاقات کی جائے، تو وہ بھی عین ممکن آج کل میں واضح ہو جائے کب وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اب ان تین روابط کا احوال تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اے این پی اس میں آؤٹ ہو جائے گی، وہ آن بورڈ نہیں آئے گی۔ امیجن کیجئے اگر مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ جناب، وہ اگر احتجاجی تحریک میں یا مینڈیٹ کھوئے جانے کی شکایت میں یا دھاندلی کی شکایت میں پی ٹی آئی کے ہم آواز ہو جاتے ہیں، تو اخیر نہیں ہو جائے گی؟ پی ڈی ایم تو فارغ ہو جائے گی نا، جو آلریڈی ہو چکی۔ یہ بہت بڑا ایک نفسیاتی بیریئر ہوگا جو ٹوٹے گا۔ اس کے باوجود کہ لوگ شکایت کریں کہ آپ تو مولانا کو کیا القابات دیا کرتے تھے، کل کے جو حریف ہوتے ہیں وہ کب حلیف بن جائیں پاکستانی سیاست میں، یہ کبھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کی شکایات، آپ کے اغراض و مقاصد آپ کو جوڑتے ہیں اور توڑتے ہیں، تو اس لیے جذباتی نہ ہو اس سلسلے میں۔ ایک خبر اس سے جڑی بڑی اہم، جو ابھی تک کسی نے ڈسکس نہیں کی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ٹی ایل پی کے ساتھ بھی روابط ہو چکے ہیں۔ ٹی ایل پی کے پاس ورک فورس ہے، احتجاجی جو تحریکیں اس سلسلے میں ان کے پاس مین پاور ہے، دے آر نون فار گریٹ پروٹیسٹ، لانگ پروٹیسٹ، تو وہ بھی اگر آن بورڈ چلے گئے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ انہیں شکایت ہے ساتھ کی سیٹ اٹک سے اور دیگر حلقوں سے کہ ان سے چھینی گئی ہے، تو اٹ ول بی ویری لیتھل کمبینیشن احتجاجی تحریک کا۔ پرامن کال تو انہوں نے دے دی ہے، لیکن ٹی ایل پی بھی آن بورڈ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی کوئی اعلامیہ سامنے آ جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین والی کوئی کہانی نہیں ہے حکومت سازی کے لیے، وہ واضح میں آپ سے کر چکا ہوں۔ اب عمر ایوب خان صاحب تو آگے نا وزیر اعظم کے طور پر۔ ایک اور خبر آپ کو دے دوں، ساری خبریں اب آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں بنتے، جس کے امکانات بھی ہیں، تو اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم کا انتخاب بھی لڑیں گے اور بصورت دیگر وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں ایک اور اہم خبر کی جانب۔ پشاور کے پی کے جب نتائج آئے تو پی ٹی آئی کی دو اہم شخصیات کے پی کے میں ریاستی نمائندگی کرنے والی دو چار شخصیات کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مینڈیٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی، دو چار دن گزر چکے تھے الیکشن کو، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا نام فلیش ہو گیا ٹی وی پہ۔ اس پہ جو شخصیات بیٹھی تھیں انہوں نے تھوڑی سی اپنی آئی بروز اوپر کی کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ کا مینڈیٹ تھا، ہم تو چاہ رہے تھے اس کی عزت کی جائے، تکریم کی جائے، لیکن یہ تو سیدھی سیدھی ڈیفائنس ہے، لڑائی ہے۔ تو اس پہ تھوڑے وہ نالاں ہوئے، اور یہی وجہ بنی کہ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے نام کے اوپر نظر ثانی اور اپیل اور اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو گئیں۔ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ثبوت یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں پشاور میں جلد، اور اپنا لائحہ عمل آئندہ کا بیان کر رہے ہیں، تو ابھی گوٹ یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ دوسری خبر میں نے آپ کو دے چکا ہوں، جو پہلے میں نے ڈسکس کی، کہ یہ وقت ہے سفارتکاری کا، پیغام رسانی کا۔ پہلے اسد کیسر صاحب ملے
اہم پیغام لے کے جو میں بتا چکا ہوں. پھر شجاعت حسین صاحب پرویز الہی صاحب سے ملے، یعنی دوسرا رستہ بھی اختیار کیا گیا. تاحال تک مینڈیٹ لیے ہوئے قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی پیغام رسانی کی گئی تھی لیکن ڈٹا ہوا ہے. خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ سیاسی روابط کھول رہا ہے. اچھی بات ہے. اتنا بڑا مینڈیٹ ہو تو اس کے بعد آپ کو مزید لڑائی یا مزید اشتعال کی ضرورت نہیں رہتی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں دیر سویر ان تمام سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کو مینڈیٹ لیے ہوئے قیدی کے ساتھ بات کرنا پڑے گی. اب یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب بات کرتا ہے اور کیا بات کرتا ہے. نوئنگ ہم، پہلے تو وہ اپنی شرائط علی امین گنڈا پور ہوں یا دیگر معاملات ہوں اس پہ ڈٹا رہے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے لیے کیسی سہولت اور کیسا سازگار ماحول بنایا جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. جلد آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیگر جماعتیں بھی احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں گی. That will be a real pain, that will be a real headache for all other parties, especially those who are going to make government in the center. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.